ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ ایران نے وعدہ صادق سوم آپریشن کے تحت اسرائیل پر تازہ حملہ کیا ہے، جس میں درجنوں ڈرونز اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس سیجل میزائل استعمال کیے گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق یہ میزائل تل ابیب اور حیفا جیسے اہم شہروں پر داغے گئے، جن میں سے کئی نے اپنے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسرائیلی فضائی حدود پر جزوی کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور ایک F-35 جنگی طیارہ بھی مار گرایا۔ حملے کے دوران اسرائیلی علاقوں میں سائرن بجا دیے گئے، جبکہ اسرائیلی دفاعی نظام کو بھی متحرک کر دیا گیا۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے تہران اور دیگر مقامات پر فضائی حملوں کا دعویٰ کیا ہے، جن میں میزائل سسٹمز اور عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا کہا گیا ہے۔ پاکستان نے توانائی کے شعبے میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے رائٹرز کی تحقیقی رپورٹ کے مطابق پاکستان شمسی توانائی سے 25% بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا پہلا بڑا ملک بن گیا ہے۔ اس تیز رفتار ترقی نے دنیا بھر کے توانائی ماہرین کو حیران کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2025 کے صرف پہلے 4 مہینوں میں پاکستان نے 10,000 میگا واٹ بجلی بنانے والے سولر پینلز درآمد کیے، جبکہ 2024 میں یہ تعداد 16,600 میگا واٹ رہی تھی۔ سولر پینلوں سے پیدا ہونے والی بجلی ماحول دوست ہے اور فوسل فیولز کی طرح آلودگی نہیں پھیلاتی۔ یورپی دنیا کے ممالک میں پاکستان شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک بن کر ابھرا ہے، جو دنیا میں قابل تجدید توانائی کے مستقبل کی قیادت کر رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران صرف اپنے دفاع میں کارروائی کر رہا ہے اور جنگ نہیں چاہتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تہران سفارتکاری پر یقین رکھتا ہے اور موجودہ تنازع کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ایران نے کبھی ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی آئندہ کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایران واقعی ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا تو یہ وقت سب سے موزوں تھا جب اسے ایک ایٹمی طاقت کی کھلی جارحیت کا سامنا ہے۔ عراقچی کا کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کی سنگین جارحیت جاری ہے اور دنیا کو اس بڑھتے ہوئے تنازع پر سنجیدگی سے تشویش ہونی چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا بیان دنیا کو ایک واضح پیغام دے رہا ہے کہ ایران اب بھی بات چیت اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دیتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے پی او ایف واہ کا اہم دورہ کیا، جہاں ان کا استقبال چیئرمین پی او ایف لیفٹیننٹ جنرل سید طاہر حمید شاہ نے کیا۔ صدر مملکت کو دفاعی پیداوار، فنی صلاحیتوں اور مختلف پیداواری یونٹس کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ آصف زرداری نے پی او ایف کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ ملکی دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم ستون ہے۔ انہوں نے موجودہ اور مستقبل کے سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں دفاعی صلاحیتوں کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانا ریاست کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات انتہائی اہم اور خوش آئند رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات کے مثبت اثرات آئندہ دنوں میں سامنے آئیں گے، کیونکہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں ایک مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع کے مطابق حالیہ کشیدگی کے ماحول میں آرمی چیف کو مدعو کرنا پاکستان کے لیے باعث عزت ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی ملاقات کو اعزاز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک خوشگوار ماحول میں ہوئی اور کئی اہم معاملات زیر غور آئے، جن میں پاک امریکہ تعلقات، ایران اسرائیل جنگ اور جنوبی ایشیائی خطے کی صورتحال شامل ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل کی بھارت کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ پاکستان شاید ایران کو بہتر سمجھتا ہے۔ ٹرمپ نے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ تجارتی تعاون بڑھانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جمعے کو ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس نیو یارک کے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے منعقد ہوگا، جس میں خطے کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ یہ اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا گیا ہے، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اور اس میں امریکہ کی شمولیت کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ ایران کے مطابق اس کے حملے دفاعی نوعیت کے تھے، جبکہ امریکہ کی طرف سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ ایران کو اس اجلاس کے لیے روس، چین،
پاکستان اور الجزائر کی حمایت حاصل ہے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق سلامتی کونسل کے اجلاس میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کے کردار پر تفصیلی بات چیت ہوگی اور کشیدگی کم کرنے کے لیے عالمی دباؤ بڑھانے پر غور کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اب بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں، ایران کو 2 ہفتے پہلے بات کرنی چاہیے تھی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا تھا، لیکن انہوں نے واضح کر دیا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے اور ایران کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے بہت تاخیر سے رجوع کیا، جبکہ بات چیت کے دروازے پہلے ہی بند ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ایران کو ایک آخری الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے اور عندیہ دیا ہے کہ امریکہ فوجی مداخلت پر غور کر رہا ہے۔ ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ تہران نے وائٹ ہاؤس میں بات چیت کی درخواست کی تھی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مشن نے اس بیان کو صریح جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ نہ پہلے کبھی اور نہ اب ایران نے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر جا کر گڑ گڑانے کی کوئی کوشش کی۔ ایرانی مشن نے صدر ٹرمپ کی جانب سے سپریم لیڈر کو قتل کرنے کی دھمکی کو قابل نفرت اور ناقابل قبول قرار دیا اور کہا کہ ایران ہر دھمکی کا بھرپور اور مؤثر جواب دے گا۔